بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے، وہ حضرت زید بن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا کبھی نہ ترک کرو۔ ہر جمعے کو 1000 مرتبہ درود پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذات عالیہ پر پڑھیں، اور جب آپ 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر وہی بات آتی ہے، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشر مرہ۔ جب آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ پڑھے گا، اور جب آپ 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر اللہ 1,00,000 مرتبہ اللہ ہے۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، جمعہ کا دن ہو یا غیر جمعہ ہو، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یصلون، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اس کے اوپر کوئی قید نہیں، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، استمرار چاہتا ہے، مستقل 24 گھنٹے، کوئی پابندی نہیں ہے، کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں، لیٹ کے پڑھیں، اذان سے پہلے پڑھیں، اذان کے بعد پڑھیں۔ ہاں، بات صرف اتنی ہے کہ مکروہات کی جگہ پہ، جن جگہوں پہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جن مقامات پہ، کسی آپ گندگی کے ڈھیر پہ ہیں، بیت الخلاء میں ہیں، یا کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، ادب کا مقام ہے، جس ادب کے مقام کو ملحوظ رکھتے ہوئے درود پاک کا اہتمام کیجیے۔ سلطان محمود کا غلام تھا ایاز رحمۃ اللہ تعالی، اور اس کے بیٹے کا نام محمد تھا۔ تو ایک دفعہ کسی ضرورت سے بلایا تو سلطان کا وضو نہیں تھا، ابن ایاز کہہ کر پکارا، تو ایاز بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں میرے بیٹے سے کیا غلطی ہوئی۔ پوچھ لیا، جان کی امان پاؤں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ میرے بیٹے کو آج نام لے کے نہیں پکارا، کیا گستاخی کیا، بے ادبی کی؟ نے کہا بے ادبی گستاخی اس نے نہیں، بلکہ مجھ سے ہوئی ہے، میرا وضو نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے، میں بغیر وضو کے اس نام کو زبان سے ادا نہیں کرتا۔ 1000 بار میں شوین، 1000 بار اگر مشک و عنبر سے بھی زبان کو، اس منہ کو دھو لیا جائے تو پھر بھی نام محمد اس زبان سے لینا گوارا نہیں کرتا میں۔ ادب کا یہ مقام ہے۔ تو اس لیے درود پاک کا اہتمام بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، آپ یہ سمجھیں کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں۔ تو اس لیے درود پاک، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ یہ درود پاک جو ہوتا ہے نا، رنگ چڑھا دیتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، جب اللہ کا رنگ کسی پہ چڑھ جاتا ہے نا، اور نبی کا رنگ، شریعت کا رنگ، طریقت کا رنگ کسی پہ چڑھ جاتا ہے نا، تو پھر وہ واقعی رنگا جاتا ہے، وہ رنگ سب سے اعلیٰ رنگ ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ۔ تو اس لیے آج کی اس محفل میں اس درود کا نام ہے درود نور۔ یہ نور علی نور، وہ درود خاص کے بارے میں بھی بتایا تھا نا، جس کی پہلے تفصیل گزر چکی ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آج کا یہ درود نور ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔ نور الابرار و سر الاسرار و سید الابرار، تمام نوروں کے نور، تمام رازوں کے راز، اور تمام ابراروں کے سردار، نیکم اور پرہیزگاروں کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس نور کے بارے میں، اس درود کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ شریف میں نقل ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت اور تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے۔ درود پاک جب پڑھے جاتے ہیں تو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا یہ ثواب ہے۔ دعا جب کرتے ہیں تو یہ قبول تبھی ہوتی ہے کہ اس کے آگے پیچھے درود پڑھا جائے،
اور رب کی رضا کا سبب بنتا ہے یہ درود پڑھنا. کوئی بھی درود ہو رب کی رضا کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ رب خود اس میں شامل ہے. رب کے لیے کوئی عبادت کرنا، کوئی سجدہ کرنا، کوئی رکوع کرنا لازم نہیں. وہ معبود ہے، سارے کے سارے عابد ہیں. اللہ معبود ہے، اس میں فاعل کا اطلاق نہیں ہوتا اس عابد اور معبود کے مفہوم میں. وہ معبود ہی ہے اور سب مخلوق ساری کیا ہے؟ عابد ہے. تو اس فعل میں، اس درود پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتے، انسان اور تمام مخلوق اس میں شامل ہے. تو لہٰذا اللہ کی رضا کا یہ سبب بندہ. اللہ صلی علی محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار. نور الانوار و سید الابرار، نور الانوار و سر الاسرار، نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار. اگر رب کی رضا کا سبب بننا چاہتے ہو، رب کی رضا چاہتے ہو، تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب بھی راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہو. اللہ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے.